بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں حافظ شیخ حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاک اعظام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ نویس سر فہرست ہی پائے گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق باصفا کے طور پر یقیناً ہر زبان زد عام ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والہانہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا آشنا ہو۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک علاقہ قرن سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہاں کھدائی ہو رہی تھی تو یہاں سے گائے کا ایک سینگ برآمد ہوا تھا۔ چونکہ زبان عربی میں سینگ کو قرن کہا جاتا تھا، اس لیے اس علاقہ یا گاؤں یا بستی کا نام قرن مشہور ہو گیا، اگرچہ یہ ایک گمنام سا علاقہ یا گاؤں تھا، مگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات کی وجہ سے اس کو لازوال شہرت حاصل ہو گئی۔ ایسی شہرت جو دنیا کے ہزاروں شہروں کو باوجود ان کی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بھی حاصل نہ ہو پائیں۔ قرن نامی گاؤں میں ایک قبیلہ مراد خان آباد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے کے ایک شخص عامر کے ہاں پیدا ہوئے۔ باوجود یہ کہ بے حد تحقیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سن پیدائش سے محققین و مورخین لا علم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں بھی کافی متضاد روایات ہمیں تاریخ سے حاصل ہوتی ہیں، جن میں سے بعض میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبداللہ اور بعض میں ابن عبداللہ تحریر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عام طور پر عبداللہ بن عامر بھی کہا جاتا تھا۔ ان سب سے قطع نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت صرف اور صرف ایک ہی نام سے ہوئی، اور وہ نام ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہوتا ہے اویس بن عامر۔ معزز ناظرین، ہمیں بعض بزرگوں کے یہ خیالات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ مراد قبیلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے اور ان کو مسلمان ہی خیال کیا جاتا ہے، چونکہ ان بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان قبیلے میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو ناظرین، تمام تر روایات میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں سب سے مشہور و معروف وہ روایت ہے جو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لازوال تصنیف کشف المجوب میں رقم فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قرن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دریافت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت، وہ تو ایک دیوانہ ہے، آبادی سے دور ویرانے میں ہی پڑا رہتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، غم اور خوشی سے نا واقف ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ یہ بھی متعدد روایات میں وارد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ مجالس المومنین میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ شتر بانی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔
اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے۔ اور یمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی مفلس بے نوا اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گن کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر پھینکتے اور خاک سر پر اچھالتے تھے۔ شتر بانی کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی گٹلیاں بھی زمین سے چن کر بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رستے میں پڑی ہوئی کھجوروں کی گٹلیاں اٹھا لیتے اور ان کو فروخت کر کے کھجوریں خرید لاتے اور اپنا گزارا کرتے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں خستہ حال کھجوریں مل جاتی تو ان کو افطاری کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر زیادہ کھجوریں مل جاتی تھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں باقی بچتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے، یا الہی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بود و باش کے بارے میں اکثر محققین و مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتر بانی کیا کرتے تھے، مگر یہ شتر بانی اجرت پر تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی اونٹ نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اس علاقہ میں بے حد تھی۔ کسی بھی بے اعتبار اور ناواقف شخص کے ہاتھوں میں تو بہت سے اونٹ نہیں دے دیے جاتے، اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری ہی کرتے تھے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری والی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم بہت زیادہ تھی۔ محنت مزدوری کرنا کسی بھی دور میں معیوب بات نہیں خیال کی گئی۔ سمجھ سے بالا تر یہ بات ہے کہ کیا اس علاقہ کے لوگ شتر بانی سے نفرت کرتے تھے، جبکہ عربوں میں یہ بات کبھی بھی معیوب خیال نہیں کی گئی۔ آج بھی بے انتہا ترقی کے باوجود عرب ممالک میں بدو اپنی بستیوں اور خیموں میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے قطعاً نفرت نہیں کرتے۔ پھر جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتر بانی کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کر مفلس، اور مفلس بھی ایسے کہ پورے ملک میں ان جیسا مفلس کوئی نہ ہو، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے واحد کفیل تھے۔ کیا کوئی مفلس و نادار شخص کسی کی کفالت کر سکتا ہے؟ ہمیں اکثر روایات میں یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت گزاری میں گزار دیا، مگر ہمیں یہ بھی روایات حاصل ہوتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بار، لباس و غذا اور دوسرے علائق دنیاوی سے ہمیشہ آزاد رہے، نہ ہی مکان کی پرواہ اور نہ اچھا کھانے کی فکر۔ جنگل میں درختوں کے سائے یا بوسیدہ سائبان مکان کی جگہ استعمال فرماتے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ مکان بنوا دیا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت کم ٹھہرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ صبح سے جنگلوں میں نکل جاتے اور پھر رات کے اکثر اوقات گزار کر نامعلوم کس وقت واپس لوٹتے۔ ایک دوسری جگہ یوں رقم ہے کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ زندہ رہیں، شتر بانی کے معاوضہ سے والدہ اور اپنی گزر اوقات کرتے رہے۔ انہوں نے مفلسی اور خستہ حالی میں زندگی بسر کی،
دنیا سے ان کو نفرت تھی۔ صبح کی اذان کے وقت گھر سے نکل جاتے اور نماز عشاء کے وقت گھر تشریف لاتے۔ راستے سے چوہاروں کی گٹھلیاں چن لیا کرتے اور انہیں کھا لیا کرتے۔ بس یہی ان کی غذا تھی۔ کبھی معمولی قسم کے چوہارے مل جاتے تو ان سے افطار کر لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گٹھلیاں بیچ کر افطار کے لیے چوہارے خرید لیتے۔